حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا خاص حصہ میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ مادرزاد ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کا جلال انتہا پر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ ماں جس نے اپنا لہو دودھ کی شکل میں پلا کے اپنے بچے کو جوان کیا، اس کے ارمانوں اس کی آرزوؤں کی تکمیل کی، وہ ماں بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ دنیا میں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ اپنے بھی قیامت کے دن پرائے ہو جائیں گے۔ ایسے عالم میں لوگ پریشانی کے عالم میں ہوگے، سب اٹھائے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کا جو بھی نسل آدم سے تعلق رکھتا ہے وہ سب جمع کیا جائے گا میدان محشر میں۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے جلال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں انبیاء، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو طلب فرمائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، آدم یہ ساری کی ساری نسل کس کی ہے؟ حضرت آدم عرض کریں گے، مالک یہ میری نسل ہے، میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آدم اس میں نیکوکار اور گناہگار گڑمڈ ہو گئے، ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، نیکوں اور گناہگاروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ حضرت آدم پوچھیں گے، یا اللہ کتنوں میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے ایک نیک کو الگ کر دے۔ کتنے؟ 1000 میں سے ایک نیک کو الگ کر دے۔ قرآن کہتا نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گناہگار اور نیکوکار الگ الگ کر دیا جائے، ممتاز کر دیے جائیں گے۔ آگے کیا ہوگا؟ اب تک تو گناہگار اطمینان میں تھے کہ نیکوکاروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ان کے صدقے ہم بھی بخش دیے جائیں گے۔ جب دونوں میں امتیاز کر دیا گیا، فرق کر دیا گیا، پریشان ہو جائیں گے، تو اب ہمارا پرسان حال کون؟ اللہ تعالیٰ جب گناہگاروں کو دیکھے گا کہ میری رحمت سے نا امید ہونے لگے، جبریل امین کو طلب فرمائے گا۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، جبریل یہ جو میرے گناہگار بندے ہیں یہ میری رحمت سے نا امید ہونے لگے ہیں، تو ان کے دل میں الہام کر، ان کے دل میں یہ بات ڈال۔ یا اللہ کیا بات ڈالوں؟ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال کہ وہ میری رحمت کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈ لیں۔ گناہگاروں کو یاد آئے گا، ہم تو آدم کی اولاد میں سے، چلو اپنے باپ دادا حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ ہمارے نسل انسانی کے باپ ہیں، آپ ہماری امداد فرمائیں گے۔ وہ کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں تمہارے کوئی کام نہیں ہوں گا، دوسروں کے پاس۔ الغرض حضرت آدم سے چلتے 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 حضرت عیسیٰ تک آئیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ کے پاس آ کے جب مدد چاہیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، اب وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ ڈھونڈیں گے، کہاں ہے سرکار، کہاں ہے کہاں ہے کہاں کہاں ہے؟ اتنے میں شور اٹھے گا، وہ دیکھو لواء الحمد کا جھنڈا تھامے ہوئے، تاج صفات سر پہ رکھے ہوئے جناب محمد رسول اللہ حضور آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے، اور رب کے حضور سجدہ کر کے ایسی حمد اللہ کی بیان کریں گے کہ نہ حضور سے پہلے کسی نے ایسے حمد بیان کی، نہ حضور کے بعد کوئی ایسی اللہ کی حمد بیان کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبانی اپنی حمد سنے گا تو اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ رب اپنے محبوب سے فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ، میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، سل تعطی وشفا تشفا، میرے محبوب جس کی طرف اشارہ کر دیں گے میری رحمت بخش دے گی اس کو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ جب حضور بخشوانا شروع کریں گے تو پوری کی پوری امت کا حساب اتنے وقت میں ہو جائے گا جتنا دنیا کا آدھا دن گزرتا ہے۔ کہ گناہگار ایسا بھی ہوگا، ہم یہ جو مجلس سجائے ہوئے نا، یہ کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں؟ کیوں حضور کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ گناہگار جس کو جہنم کی سزا سنا دی گئی ہوگی، فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اتنے میں حضور آ جائیں گے، کہاں لے جاتے ہو میرے غلام کو؟ وہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کا حکم سنا دیا، نہیں کہا اس کے اعمال کا وزن دوبارہ کرو۔ میزان عمل پر پھر پہنچیں گے، پھر اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ فرشتے خاموش ہیں، حکم والا کی نہ تعمیل ہو، زہرا کیا ہے؟ حضور اپنے جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے، وہ جو نیکیوں کا خالی پلڑا اور ہلکا پلڑا تھا اس پر وہ پرچی رکھیں گے، اتنے میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ جس کو جہنم کی سزا سنا دی گئی تھی اسی کو جنت کی بشارت سنا دی جائے گی۔ دوڑتا جنت کی طرف جا رہا ہوگا، پلٹ کے واپس آئے گا، حضور کے قدموں سے لپٹ جائے گا، یا رسول اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ آپ کی رحمت کا حصہ پاتا اور جنت کا مستحق ہوتا،
یہ پرچی تھی کیا کہ جس کے وجہ سے میں بخش دیا گیا؟ حضور فرمائیں گے تو گناہگار تو تھا، لیکن کبھی کبھی چھپ چھپ پر مجھ پر درود پڑھ لیا کرتا تھا، وہ درود تیرے کام آ گیا۔ حضور اتنے مہربان ہیں اپنی امت پہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جنہوں نے کبھی ہمیں نہیں بھولا، پیدا ہوا تو امتی امتی کی صدا دی، بلکہ معراج کی رات قرب الہی میں پہنچے وہاں امت کو یاد کیا، اور جب وصال فرمایا قبر مبارک میں لبھائے مبارک کھل رہے تھے، مولا علی نے کان لگا کے سنا تو فرما رہے تھے ربی حبلی امتی ربی حبلی۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ تو ہم اسی لیے آئے ہیں کہ جو آقا، جس آقا نے ہمیں نہیں بھولا ہم بھی اس آقا کو نہیں بھولیں گے۔ کیسے؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو درود پڑھتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، اقامت کو لے کھڑے ہوتے ہیں تو درود، اذان سے پہلے درود، دعا سے پہلے درود، دعا کے بعد درود۔ ہم نے درود کو وظیفہ جام بنا لیا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔